تو اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی جاندار چاہے اپنے مستقل ٹھکانے میں ہو یا عارضی ٹھکانے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اس کے مقام کو جانتا ہے، اس کا رزق اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کا ایک نظارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ 3 پتھروں کے اندر موجود کیڑے تک اگر میں رزق پہنچاتا ہوں تو پھر انسان کو بھی میں رزق دوں گا۔ کہ اگر تم اللہ پر ایسا مضبوط توکل رکھو جیسے پرندے رکھتے ہیں کہ وہ صبح کو خالی ہاتھ نکلتے ہیں، رزق کی کوشش کرتے ہیں اور شام کو ان کا رزق ان کے ساتھ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ اس قدر قدرت کا مالک ہے کہ وہ اس روئے زمین کے ہر چپے پر رہنے والے جاندار کو جانتا ہے، اس کا رزق اس تک پہنچاتا۔ دابہ کہتے ہیں چوپائے کو، جاندار کو، کسی بھی ذی روح کو۔ اس میں ٹانگوں پر چلنے والے بھی آ جاتے ہیں، رینگنے والے حشرات بھی آ جاتے ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی آ جاتے ہیں۔ جانداروں کی جتنی اقسام ہیں وہ ساری دابہ میں شامل ہیں۔ یعنی اس کائنات میں جو بھی سانس لیتا ہے، جسے بھی رزق کی ضرورت ہے، اللہ جل جلالہ اس کا رزق اس کو پہنچاتا ہے۔ وہ اس کا مستقر بھی جانتا ہے، مستودع بھی جانتا ہے۔ مستقر کا مطلب ایسا ٹھکانہ جو انسان کا مستقل ٹھکانہ کہلائے، یہ ایسی جگہ جہاں انسان دیر تک رہے، یہ ایسی جگہ جس کو انسان اپنے اختیار سے منتخب کرے۔ اور مستودع ایسے ٹھکانے کو کہتے ہیں جہاں انسان تھوڑی دیر رہے، یا ایسا ٹھکانہ جو جبری طور پہ اختیار کرنا پڑے۔ بہرحال جو مستقل رہائش ہے وہ مستودع ہے، اور جہاں وہ مستقر ہے، اور جہاں عارضی طور پر آدمی رہتا ہے وہ مستودع ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے مستودع ہے، دنیا میں انسان آتا ہے یہ اس کا مستقر ہے، یہاں آدمی اپنی مرضی سے اپنے لیے رہائش کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی جاندار چاہے اپنے مستقل ٹھکانے میں ہو یا عارضی ٹھکانے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اس کے مقام کو جانتا ہے، اس کا رزق اس تک پہنچاتا ہے۔ ایک موقع پر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے محو گفتگو تھے تو ان کے دل میں کہیں اپنے اہل و عیال کا خیال آیا کہ ان کے رزق کا کیا ہوگا، کہ میں تو یہاں ہوں، ان کے رزق کا کیا ہوگا۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وہم کو زائل کرنے کے لیے ان سے فرمایا کہ اس پتھر پر لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو اندر سے دوسرا پتھر نکلا، فرمایا اس پر بھی لاٹھی مارو۔ اس پر لاٹھی ماری تو تیسرا پتھر نکلا، فرمایا اس پر بھی لاٹھی مارو۔ اس پر بھی لاٹھی ماری تو اندر سے چیونٹی نما کوئی مخلوق نکلی جس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس مخلوق کے درمیان حجاب ہٹا دیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تسبیح سنی۔ وہ یہ تسبیح پڑھ رہی تھی، سبحان من یرانی ویعلم مکانی، کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی ہے اور میرے اس مقام کو جانتی ہے اور مجھے یہاں تک رزق پہنچاتی ہے، وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے یاد رکھتی ہے، مجھے بھلاتی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کا ایک نظارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ 3 پتھروں کے اندر موجود کیڑے تک اگر میں رزق پہنچاتا ہوں تو پھر انسان کو بھی میں رزق دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اشعریین ایک قبیلہ تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب مدینہ کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، انہیں کھانے کی طلب ہوئی، مسافر تھے، تو اپنا ایک نمائندہ چنا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو کہ ہمیں کھانے کی طلب ہے۔ وہ نمائندہ جب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اندر سے تلاوت کی یہ آواز آئی۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ ہر دابہ کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ تو جب اس آدمی نے یہ آیت سنی تو اس نے سوچا کہ جب اللہ نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے تو ہم بھی تو جاندار ہیں، ہمیں بھی اللہ رزق دے گا۔ وہ وہیں سے واپس ہو گیا، اپنی درخواست پیش نہیں کی، وہیں سے واپس ہوا، اپنے قبیلے میں آ گیا اور ان کو کچھ کہا بھی نہیں۔ قبیلے والوں نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا میں درخواست کر آیا ہوں، رزق پہنچ جائے گا۔ یعنی ایسا مضبوط ایمان تھا، حالانکہ نو مسلم تھا، ابھی مسلمان ہوئے تھے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن اللہ پر ایسا مضبوط ایمان کہ آیت سنی تو یقین ہو گیا کہ رزق پہنچے گا۔
تھوڑی دیر گزری تھی کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بڑے بڑے برتن اٹھائے ہوئے تھے جس میں ان کے لیے کھانا تھا. تو دیگر قافلے والے تو یہی سمجھے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا. تو جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ اس طریقے سے آپ کی جانب سے ہمیں کھانا ملا تھا. تو فرمایا گیا کہ ہم نے تو نہیں بھیجا. تو پھر یہ صورتحال کھلی. اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو یہ آیت سنی تھی, تو میں نے کہا کہ جب اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے تو وہ ہمیں بھی پہنچائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ اللہ کا رزق تھا جو اس نے تم تک پہنچایا ہے. تو بہرحال جب آدمی کا ایمان مضبوط ہو تو اس کا رزق اس کو مل کر رہتا ہے, لیکن اس میں یہ چیز پیش نظر رہے کہ انسان کے ذمے اسباب اختیار کرنا ہے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایسا مضبوط توکل رکھو جیسے پرندے رکھتے ہیں کہ وہ صبح کو خالی ہاتھ نکلتے ہیں, رزق کی کوشش کرتے ہیں اور شام کو ان کا رزق ان کے ساتھ آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے گا. لیکن پرندہ بھی بہرحال رزق کے لیے نکلتا ہے, کوشش کرتا ہے اور واپس آ کر پھر اپنا اور اپنا جو دیگر اس کے ذمے ہیں ان سب کے رزق کا اہتمام کرتا ہے. تو انسان کے ذمے کوشش ہے, کوشش کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. جیسے ایک دیہاتی حاضر ہوا مسجد نبوی میں, اونٹ بغیر باندھے اندر گیا, اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اونٹ باندھ کر آئے ہو تو اس نے کہا نہیں, توکل کیا ہے. تو فرمایا کہ اونٹ باندھ دو اور پھر توکل کرو, یعنی پہلے اسباب اختیار کرو اور پھر کمال یہ ہے کہ اس سبب پر یقین نہ رکھو, یقین اللہ پہ رکھو. اگر ایک آدمی نے سبب ہی اختیار نہیں کیا تو اس کے پاس تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ بڑی سی بڑی دکان بناؤ, بڑی سی بڑی ملازمت تلاش کرو, خوب کوشش کرو, لیکن اس سبب پر نظر نہ رکھو. نظر کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر. یہ حقیقی توکل ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا. تو یہاں یہی فرمایا.